ہمارے آگے شادیاں ہونے والی ہیں یا کہیں کہ ہو چکی ہوں گی، سب سے اہم رشتہ جس پر قرآن نے سینکڑوں آیات اتاری ہیں وہ خامد اور بیوی کا رشتہ ہے۔ سب سے اہم رشتہ جس پر اللہ نے سینکڑوں آیات اتاری ہیں، دوبارہ سن لو، سب سے اہم رشتہ جس پر سینکڑوں آیات ہیں وہ خامد اور بیوی ہے۔ ماں باپ کے لیے چند، اولاد کے لیے چند، بہن بھائیوں کے لیے چند، باقی رشتوں کے لیے تھوڑے تھوڑے اشارے، وراثت کے لیے 2 رکوع، اور خامد اور بیوی سینکڑوں آیات ہیں کہ یہ نسل کی بنیاد ہیں۔ اس میں کہ سینکڑوں آیات ہیں اس پر، سینکڑوں، کہ یہ رشتہ سب سے پہلا رشتہ ہے خامد اور بیوی، آدم اور حوا، اور آخری رشتہ بھی ہے خامد اور بیوی۔ جنت میں ہر مرد اپنی بیوی کے ساتھ، ہر عورت اپنے خامد کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، اور ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اس میں یہ رشتہ بری طرح پس رہا ہے، کبھی لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے، کبھی لڑکے کے گھر والوں کی طرف سے، کبھی میاں بیوی کے اپنی طرف سے، کبھی گھر کے اندر ساس بول رہی ہے، سسر بول رہا ہے، نند بول رہی ہے، دیور بول رہا ہے، ایک کھچڑی پکی ہوئی ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم بہت اچھا تھا، اب یہ مصیبت بن گیا ہے کہ میں اپنی حدود کا نہیں پتا۔ آنے والی لڑکی یہ حق لے کر آتی ہے کہ اگر میں صاحب جائیداد ہوں تو میں اس کو الگ گھر میں اتاروں، وہ یہ حق میرے اللہ نے رکھا ہے کہ آنے والی بچی کا الگ گھر ہونا چاہیے جس میں ایک نئی زندگی شروع ہو، بیچ میں یہ ادھر سے کوئی مشورے دے رہا ہے کوئی ادھر سے، یہ نہ ہو، ایک زندگی چلے۔ اگر اتنا بھی میرے پاس نہیں ہے تو میں اس کو ایک کرائے پر گھر لے کر دوں، اگر یہ بھی میری استطاعت نہیں ہے تو پھر میں اسے گھر میں پورشن الگ دوں جس میں وہ اکیلی اپنا کام کرے، اگر یہ بھی نہیں ہے ایک کمرہ، ایک کچن، ایک ٹوائلٹ لڑکی کا فرض حق ہے، فرض حق ہے۔ میرے بچوں، اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤ، زبان کے میٹھے بول کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، معاف کرنے کے ساتھ، درگزر کے ساتھ، سخاوت کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ مسلمان سخی ہوتا ہے، بخیل نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان اللہ کو سخی پسند ہے، بخیل سے نفرت ہے، اور انسان کی فطرت ہے بخیل، مال کا جوڑنا۔ میرے اللہ کو سخی پسند ہے، سخاوت اللہ کو پسند، تو سخی بنو، بخیل نہ بنو، جس میں معاف، اور کچھ نہیں تمہارے پاس تو معاف کرنا سیکھو، یہ بہت بڑی سخاوت ہے۔ تو بچوں اللہ سے سخاوت مانگو جس میں اور کچھ نہیں، معاف تو کر سکتے، کسی طرف سے بدتمیزی ہے جانے معاف کرو، درگزر کرو۔ میرے نبی کا فرمان ہے ثلاثۃ اقسم علیہن، میں قسم اٹھاتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں، تم معاف کرو، عزت گھٹے تو مجھ سے لے لے، معاف کرو، عزت گھٹے مجھ سے لے لے۔ اور خود والدین کہتے ہیں لہ ساڑی زمین جوائی کھامن، کیوں کھامن، وہ بے وقوف تیری بیٹی جا رہی، لہ ساڑا جوائی ساڑی زمین لے جا رہے۔ یہ میرے دیس کی جہالت ہے، یہ میرے دیس کی جہالت ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی اور اس نے ان کو ڈولی بٹھا کے رخصت کر دیا، وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ ایک صحابی نے پوچھا اگر ایک بھی ہے تو جنت میں ساتھی ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اور اس نے بہنوں کا حق ادا کیا، ان کو باعزت رخصت کیا، تو جنت اس پہ واجب ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بہنوں کا حق رکھا ہے، لیکن میرے پورے دیس میں بہنوں کو وراثت میں کچھ نہیں ملتا۔ میری آواز بہت دور تک جا رہی اس کیمرے کے ذریعے، کان میں پڑ جائے تو اللہ کے واسطے اسی دودھ کو پی کر تیری بیٹی جوان ہوئی ہے جس کو پی کر تیرا بیٹا جوان ہے۔ ایک چھت، ایک تھالی، ایک پیالی میں سب کچھ دے کر، اور پھر یوں ظلم و ستم کہ کوئی نہیں بات۔ ہمارے پنجابی میں، ہمارے علاقے میں جہیز کو داج کہتے ہیں، داج، تینوں داج دے چھڑے بس بس ہوں اور کشا نہیں ساڑھے کو۔ یہ ظلم و ستم میرے دیس کا اجتماعی ظلم ہے، اور جہاں ظلم ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت اور مدد اٹھ جاتی ہے۔